حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فکن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. آسماں کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. ذرہ و آفتاب و مہو کہکشاں، رنگ رخ سارے گل حسن روئے بتاں. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تحریر و تقریر انسان میں رب کونین کے پورے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قابل صد احترام معزز مکرم سامعین حضرات، آپ کی اس خوبصورت مسجد میں آج پہلی مرتبہ آپ کے خوبصورت چہروں کا دیدار حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. ربیع الاول کا مقدس، مطہر، منور، معنبر، معطر مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. یوں تو ذکر مصطفیٰ کسی زمانے کا محتاج نہیں، مگر بالخصوص اس مہینے کے اندر ہر خطیب کی زبان پر، ہر ادیب کی زبان پر، ہر مقرر کی زبان پر، ہر شاعر کی شاعری میں، ہر مسلمان کی زبان پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس مہینے کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور نسبت ایک نہیں بلکہ کئی نسبتیں یہ مہینہ رکھتا ہے. آپ کی ولادت کی نسبت بھی اسی مہینے کی طرف ہے، وفات کی نسبت بھی اسی مہینے کی طرف ہے، اور آپ کی ہجرت کی نسبت بھی اسی مہینے کی طرف ہے. اسی وجہ سے حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مواعظ میں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کا شعر نقل فرماتے ہیں. فرمایا لہذا الشہر فی الاسلام فضل
ومنقبۃ علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور. فرمایا یوں تو سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، لیکن ایک وجہ سے ربیع الاول کو رمضان سے بھی جزوی فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر رمضان فضیلت والا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے. رمضان اگر فضیلت والا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں صاحب لیلۃ القدر ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی. اور نسبت ہی قسمت ہوتی ہے، صرف مہینہ نہیں، جس چیز کی نسبت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے. ہمیں آج مکہ سے بھی پیار ہے، مدینہ سے بھی پیار ہے. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. کیونکہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب پیدا ہوئے ہیں، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب دفن ہوئے ہیں، مکہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب کا بچپن، لڑکپن، جوانی کے ایام گزرے ہیں، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب کی عمر مبارک کے آخری 10 سال گزرے ہیں، مکہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں اسلامی ریاست کا جھنڈا گاڑ کر علم جہاد بھی بلند کیا ہے، مکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے دین کی دعوت ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے دین کا نفاذ ہے، مکہ وہ جگہ ہے جس کی آبادی و معیشت کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جس کی آبادی و معیشت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، مکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب کا روضہ روضہ رسول اللہ موجود ہے، مکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، مکہ وہ جگہ ہے جو ہماری عبادت کا قبلہ ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جو ہماری محبت کا قبلہ ہے، ہماری محبت ہے. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. تو آپ کی نسبت کی ایک کڑی ولادت رسول اللہ کی صورت میں ہے، میلاد رسول ہے. دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے وہ دنیا میں اپنا نام کمائے، بڑا بنے، بڑی سے بڑی شخصیت، لوگ اسے مانیں، لیکن جب بھی اس کی سیرت پر لکھنے والے، اس کی ہسٹری لکھنے والے اس پر قلم اٹھائیں یا بولیں تو کہیں گے فلاں دن کو وہ پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، یہاں سے علم حاصل کیا، یہ کارنامے سر انجام دیے، اور فلاں دن کو وہ دنیا سے چلا گیا. لیکن ربیع الاول میں آنے والی ہستی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے میلاد سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. آنے والی ہستی ایسی ہے کہ جس کا تذکرہ تب بھی ہوتا تھا جب وہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے. اس کا تذکرہ تو تب بھی ہوتا تھا جب کائنات بھی نہیں بنی تھی. اور یہ میں ویسے ہی جملہ نہیں کہہ رہا محبت کے اندر، بلکہ پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، اے میرے محبوب آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ آپ نے فرمایا انا نبی وآدم بین الروح والجسد، انا نبی وآدم بین الماء والطین. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم گارے اور مٹی کے درمیان تھے. میرے محبوب دنیا میں آئے ہیں، پہلی آدم کی شخصیت انسان حضرت آدم ہے، تو وہ بھی دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد. اللہ رب العزت پوچھتے ہیں میرے آدم تو کیسے محمد کو جانتا ہے؟ کیف عرفت لم اخلقت، میں نے ابھی اسے پیدا نہیں کیا تو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور ونفخت فیہ من روحی، تو نے میرے اندر روح ڈالی، فرأیت رأسہ، میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
تو آپ کا تذکرہ پہلے موجود ہے، جس کی بشارت کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، آپ کے میلاد کا تذکرہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آئیے قرآن کریم کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے محبوب کے میلاد کا تذکرہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، اگر مزدور کی مزدوری مکمل ہو جائے تو جس کا وہ گھر بنا رہا ہے اس سے وہ مزدوری طلب کرتا ہے۔ تو کوئی مزدور آج کسی چودھری کی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، محل بناتا ہے، کوئی صدر ہاؤس بناتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس بناتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسے مزدور اور معمار کی بات سناؤں جس نے صدر ہاؤس پہ اینٹیں نہیں لگائیں، وزیر اعظم ہاؤس پہ اینٹیں نہیں لگائیں، بلکہ اس نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اور گھر بنا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بیٹا اسماعیل تم بھی ہاتھ اٹھا لیں، آج اللہ سے اپنی دہاڑی مانگنی ہے، مزدوری مانگنی ہے، تنخواہ مانگنی ہے۔ الہ العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وہ وقت کیسا حسین تھا جب میرا خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے میرے پروردگار میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، اب میں تجھ سے مزدوری مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج رحمت جوش میں آ چکی ہے، میرا تصور میں نے عرض کیا ابراہیم جی آج اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، آپ آج دنیا کی زمین مانگ لیجئے، زر مانگ لیجئے، کائنات مانگ لیجئے، آج آپ جنت مانگ لیجئے، سلسبیل مانگ لیجئے، کوثر مانگ لیجئے، چاند کی چاندنی مانگ لیجئے، پھول کی خوشبو مانگ لیجئے، ستاروں کی جگمگاہٹ مانگ لیجئے۔ مجھے ایسے لگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او باعزت خطیبہ اپنی زبان کو لگام دے، میں تو وہ مانگوں گا کہ چاند سورج اس کے کھلونے بن جائیں گے، تو کہتا ہے جنت مانگ لو، میں تو وہ مانگوں گا کہ وہ چلے گا تو جہاں اس کے قدم لگیں گے اللہ اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے ایک ایسا امام عطا فرما جو صرف امام نہ ہو بلکہ تیرا رسول ہو، اور وہ آ کر کیا کام کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن اسی بات کو کھولتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے۔ اللہ تو نے احسانات تو مجھ پہ بے شمار کیے ہیں، کون سا احسان بتلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اوپر احسانات کیے لیکن سب سے بڑا عظیم احسان اپنے رسول کو بھیجنے کا ہے، وہ رسول جس کی رسالت پر میں نے عالم ارواح میں سب انبیاء کو جمع کر کے کہا تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ وہ رسول جس کی رسالت پر میں نے پہلے سے عہد و پیمان کیا کہ آدم تو دنیا میں جائے گا، نوح تو دنیا میں جائے گا، ابراہیم تو دنیا میں جائے گا، لیکن جب میرا رسول آ جائے تم نے اپنی رسالت کو چھوڑ کے، اپنی شریعت کو چھوڑ کے، اپنے احکامات کو چھوڑ کے اس پہ ایمان لانا ہے، صرف ایمان ہی نہیں لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، دین کے معاملے میں اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں آنے کو اللہ نے احسان بتلایا۔ آج وہی جگہ، وہی مقام بیت اللہ موجود ہے، دعا بھی وہی ہے، لیکن دعا مانگنے والا بدل گیا ہے۔ ایک بوڑھا درویش 112 سال کی عمر ہو گئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، رات کے سناٹے کے اندر کبھی وہ لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑتا ہے، کبھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے طواف کرتا ہے، پھر اپنی جھولی اپنے پروردگار کے سامنے اٹھا لیتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میرا جوان سالہ بیٹا عبداللہ تو نے اٹھا لیا، اے میرے پروردگار میں نے آہوزاری نہیں کی، اے میرے پروردگار میں نے اس بالوں میں تیل لگانا نہیں چھوڑ دیا، میں نے سرما لگانا نہیں چھوڑ دیا، حالانکہ تو بھی جانتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب ایک طرف میں پرچیاں ڈال رہا تھا کہ جب میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تو آب زمزم میرے اوپر کھول دے، میں کنواں کھودوں، پھر میں منت کے طور پہ اپنا ایک بیٹا تیرے رستے میں قربان کروں گا، تو نام عبداللہ کا آیا تھا، ادھر عبداللہ کا نام آیا، ادھر اس کے بھائی اور بہن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ابا جی اس کی جگہ پہ اونٹ فدیہ دے دیجئے۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھا گیا، لیکن عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھا گیا، عبداللہ کا نام نکلا، حتیٰ کہ ایک طرف 100 اونٹوں کا نام لکھے اور ایک طرف عبداللہ کا نام لکھا، تب جا کے اونٹوں کا نام آیا۔ اس کے بعد تو مجھے یہ بیٹا مجھے اور پسند آ گیا، اتنا پسند ہوا میں نے کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا، لیکن اے میرے پروردگار اس کی شادی ہوئی، شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے، وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے مال تجارت کے لیے ملک شام گیا، واپسی پہ مدینے کے اندر قبر کے مٹی اوڑھ کے سو گیا۔ اے میرے پروردگار میں نے صبر کیا اور تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ اے میرے پروردگار آج میرے بیٹے عبداللہ کے ہاں بچے کی آمد ہے، اے میرے پروردگار میرے حال پہ رحم عطا فرما، مجھے ایسا پوتا عطا فرما جس کو میں دیکھوں تو مجھے عبداللہ کا چہرہ یاد آ جائے، جب وہ چلے تو لوگ کہیں یہ عبداللہ ابن عبد المطلب چل رہا ہے، جب میں اس کو دیکھوں تو اس کی آنکھیں مجھے عبداللہ کی آنکھوں جیسی نشیلی نظر آئیں، اس کی زلفیں مجھے عبداللہ جیسی نظر آئیں، اس کی چال کردار گفتار چلنا پھرنا اٹھنا میرے عبداللہ جیسا ہو۔ اے میرے پروردگار آج میں تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوں، آج میری جھولی ہری کر دے یا رب، میری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دے، میری بہو آمینہ کی گود اپنے نور سے بھر دے۔ ادھر خواجہ عبد المطلب دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے، اور اماں آمینہ فرماتی ہیں جب سے نور نبوت میرے پیٹ میں آیا، حمل کے دوران کبھی مجھے ثقل اور بوجھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ بدن سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ خواجہ عبد المطلب کہتے بیٹی
جو بیوہ خاتون ہوتی ہے خوشبو نہیں لگاتی. تو میں نے کہا ابا جی مجھے تو مارکیٹ جانے کا پتہ کوئی نہیں, مجھے تو خوشبوئیں خریدنے کا پتہ کوئی نہیں. جب سے عبداللہ کی امانت میرے سینے میں آئی ہے, میرے پیٹ میں آئی ہے, میرے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں. میرے نبی کی تو ذات بھی خوشبو ہے. پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا, صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. اطہر جہاں بھر کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. اگر ایڈوانس سبحان اللہ کو تو آگے بھی پڑھو. میرے نبی کی ہے ذات خوشبو, میرے نبی کی ہے بات خوشبو, بچپن لڑکپن جوانی خوشبو, میرے نبی کی حیات خوشبو. قدم رکھے ہیں جہاں میرے نبی نے, وہ گلیاں خوشبو, وہ شہر خوشبو, دیہات خوشبو. ادھر خواجہ عبدالمطلب دعائیں مانگ رہے, ادھر آمد نہ دائی کی ضرورت, نہ نائی کی ضرورت, نہ ڈاکٹر کی ضرورت. اندھیرے کے اندر اماں آمنہ فرماتی ہیں یوں اجالا ہو گیا, مجھے کیسر و کسرا کے محل نظر آنے لگے, تارے جھک جھک کے مجھے سلامیاں پیش کرنے لگے. اور جب میرا لال دنیا میں آیا تو میرے لال کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا اور بالوں کے اندر کنگھی پھری ہوئی تھی. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری بول پڑا, مجھ سے پوچھو کیا ہو گیا. ماں اپنے بیٹے کو سنوارتی ہے, رب اپنے نبی کو سنوارتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں سعادت ہوئی. خواجہ عبدالمطلب کے پاس صوبیہ باندھی آئی. خواجہ صاحب اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی, اللہ نے عبداللہ جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے. خواجہ عبدالمطلب گھر تشریف لائے, اپنے پوتے کو یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اتنا حسین جمیل. اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ابا جی میں نے ایسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا. خواجہ عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی آمنہ تو مکہ یا مدینہ میں رہی ہے, تو کیا دیکھتی؟ میں تو سیر و تفریح کے لیے, تجارت کے لیے دنیا بھر میں پھرتا ہوں, ایسا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا. ادھر دائی حلیمہ جب آئی تھی, اس نے کہا کہ خواجہ عبدالمطلب ایسا حسین بچہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا. جبریل علیہ السلام بول پڑے ایسا حسین بچہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا. اللہ نے مسکرا کے فرمایا تم ایسا بچہ دیکھ دے کیسے, میں نے ایسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا. تو خواجہ عبدالمطلب پوچھنے لگے بیٹی بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا, فرشتوں نے کہا تھا احمد ہے تیرا جایا. حضرت خواجہ عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی ایک نام تو نے رکھا ہے, ایک میں بھی رکھنا چاہتا ہوں. کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے. سینے میں ٹھنڈ پڑی ہو تو سبحان اللہ کہہ دو. محمد تو نام ہی ایسا ہے جو سن لیتا ہے سینے میں ٹھنڈک, لبوں میں منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو سونا تیرا نام بھی سونا, تے دل دی تار ہلاوے, عاشق دے لب جفیاں پاون, جدو نام زبان تے آوے, اے اس دا نام لباں تے آوے, تے منہ ہو جاوے مٹھا
آنکھیں بنائی تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرا نبی چلے تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میرا نبی ہاتھوں میں کنکر اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے نبی کے سینے کو اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کی پیٹھ کو کہتے ہیں الذی انقض ظہرک، میرے نبی کے نام کو قرآن کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کام کو کہتے ہیں بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے نبی کے مقام کو قرآن بیان کرتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میرا نبی کی بیویوں کو قرآن بیان کرتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بیٹیوں کو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرے نبی کے یاروں کو کہتا ہے اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المؤمنون حقا، میرے نبی کی امت کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو چیز بھی مصطفیٰ کی طرف نسبت پاتی ہے وہ حسین ہو جاتی ہے، تو میرا نبی کتنا حسین ہوگا جس کو دیکھ کے کائنات کے شعراء خطباء سب یہ کہنے پر مجبور ہوئے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا، حضرت حسن نے پوچھا کہ اے صحابی رسول حضرت ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ میرے نانا جان کیسے تھے، تو صحابی رسول نے آنکھیں بند کر لیں، تصورات کی دنیا میں بارگاہ رسالت میں پہنچے اور کہتے ہیں بیٹا حسن سنا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرطت عقيقته فرط وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو ضفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق في غير قرن بينهما عرق يضره الغضب أقنى العرنين له نور يعله يحسب من لم يتأمل أشما كث اللحية أدعج سهل الخدين، ایک جملے پہ بات کرو تو طویل ہو جائے، مختصر کرتا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں بیٹا حسن سنو، آپ کے نانا حسن و جمال میں خود اپنی آپ مثال تھے، آپ کا نہ کوئی مثل تھا نہ مثیل تھا نہ مثال تھا، حسن لزوال تھا بکمال تھا بجلال تھا عدیم المثال تھا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے محبوب سے ہر کوئی ایسے ہی دیوانہ وار محبت نہیں کرتا، حسن و جمال میں میرے محبوب اعلیٰ، فن و کمال میں اعلیٰ، حسن سلوک و احسان میں اعلیٰ، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی۔ آخر پہ تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ، سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے جب ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر
سے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے قصور کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، پتھر و جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، قرآن سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جن کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جن کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، الف سلو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، ہر وقفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہاں سے حق کی تصویر نبی، ہاں سے ختم الرسل نبی، قدرت کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راز رہبر ہر حال نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاد کی پاک فضائے نبی، نیم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، حاشر بھی نبی، ساقب بھی نبی، باؤ سے چہرے بزہا نبی، یا سید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، جو نبی کو جان مانتا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ، آخر والے بھی بولتے ہیں سبحان اللہ۔ میں آخر پہ بس پیغام سیرت النبی کا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نبی کا اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے، بلند کرنے والے بیان کرتے چلے گئے، مقام بیان نہیں ہو سکا۔ کسی نے 80,000 اشعار کا قصیدہ لکھا ہے تو وہ بھی آخر پہ لکھنے پہ مجبور ہوا ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، ورد تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ اور کسی نے لکھا تو یوں لکھا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں حضور کی جو شان بیان کر رہا ہوں اس سے حضور کی شان نہیں کوئی بیان ہوتی، بلند نہیں ہوتی، بلکہ میرے زبان کی شان بیان بلند ہوتی ہے، میرے قلم کی شان بلند ہوتی ہے، کیونکہ میری زبان پہ رسول اللہ کا نام آ گیا ہے۔ حضور کا شان مقام تو اتنا بلند ہے، لیکن حضور کے شان مقام کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے جو حقوق اس امت پر ہیں اور سب سے بڑا حق حضور کی اطاعت کا ہے، تو حضور کی اطاعت جب تک نہیں ہوگی تو ہم اس وقت تک حضور کے سچے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس لیے آؤ دوستو ایک کام کریں، بستی بستی، قریہ قریہ، نگری نگری، شہر بشہر، ملک بملک، پوری دنیا میں سیرت النبی کو عام کریں، جس سے ہوتا ہے میری آپ کی زندگی میں اجالا۔ ایسی چراغوں کا اہتمام کریں۔ واخر دعوانا